تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ دریا دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد قدیم بغداد 775 سے لے کر 932 عیسوی تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس عظیم شہر کو کس نے اجاڑا اور وہ ظالم حکمران کیسے مارا گیا؟ دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھیں جن کو ظالم حکمران کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا، تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلات نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھیں جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پہ بیٹھا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر کٹنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد اس کی باری آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا، بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بوڑھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا، میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری قطار پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ظالم شخص کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا ہے۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا، اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے تو میری تلوار سے بچ نہیں سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر لہو لہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ ظالم حکمران ہلاکو خان تھا اور وہ مظلوم مسلمان بوڑھا بغداد شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ میں مثال دی جاتی تھی۔ اسے علم و ادب، فنون و ثقافت کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اور مورخین نے اسے مسلم شان و شوکت کی ایک عظیم تہذیب اور برتر ثقافت کی یادگار لکھا ہے۔ مشہور ہے کہ ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد کی بنیاد رکھی، اور ان کی بسائی ہوئی یہ بستی چند عشروں بعد دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ اس زمانے میں بغداد کا چرچا سن کر ہندوستان سے لے کر مصر تک علوم و فنون میں یکتا قابل باصلاحیت شخصیات اور دانائے وقت جہاں کا رخ کرنے لگے۔ ان میں ادیب، شاعر، فلسفی، مفکر، سائنسدان اور مختلف علوم کے ماہر شامل تھے۔ اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، اور پھر یہ شہر ان قابل شخصیات کی آمد کے ساتھ علمی و ادبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بغداد نے عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا، اور جہاں خلیفہ ہارون الرشید اور مامون نے عظیم دارالترجمہ قائم کیا جس میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دیگر زبانوں کی کتب ترجمہ کی گئیں۔
تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ کتب صدیوں بعد یورپ پہنچی اور اس کے عروج میں اہم کردار ادا کیا۔ بغداد میں علماء اور فضلاء کی عزت اور توقیر بڑھائی جاتی، علمی مشاغل کو اہمیت دی جاتی، اور مشہور ہے کہ ایسے باکمالوں کو ان کی کتابوں کے وزن کے برابر سونا یا جواہرات ان کی نظر کیا جاتے تھے۔ عظیم الشان مساجد، کتب خانے، مدارس کے علاوہ بغداد میں ہر قسم کے ساز و سامان سے بھرے ہوئے بازار تھے۔ یہ شہر ایک منگول حملہ آور کی افواج کے ہاتھوں تاراج ہوا، اور بعض تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اسی بربادی نے مغربی تہذیب کو پنپنے کا راستہ دیا۔ مستعصم باللہ بغداد کے 37ویں اور آخری خلیفہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے 1258 عیسوی کو مشہور منگول حاکم ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس روز شہر میں خون ریزی اور لوٹ مار کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس میں علم و فنون اور تہذیب و ثقافت کا گویا ہو ہر نقش اجاڑ دیا۔ تاریخ کے اوراق میں بغداد کی ایسی کئی عالم فاضل شخصیات کے نام محفوظ ہیں جنہیں دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے اور ان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصہ عرصہ بغداد میں رہے تھے۔ ان کے علاوہ علم کیمیا کا روشن نام جابر بن حیان، الجبرا کے بانی الخوارزمی، فلسفے اور حکمت کے 2 عظیم نام الکندی اور الرازی، مشہور مفکر اور عالم الغزالی، عربی کے مشہور شاعر ابو نواس، تاریخ دان طبری اور کئی عالم دین اسی شہر کے باسی تھے جو دنیا کے لیے علم کے خزانے چھوڑ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔